اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے، یعنی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ یعنی کیا حالات نہیں آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستہم البأساء، ان کو تنگدستی اور تکلیف پہنچی، والضراء اور تکلیف پہنچی، والضراء اور وہ بری طرح ہلائے گئے، وزلزلوا حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ سن لو الا ان نصر اللہ قریب، کہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی، کیا معاملہ ہوا؟ ام حسبتم ان تدخلوا، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم کہ ان تدخلوا الجنہ، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی جس طرح تم سے پہلی امتوں کی کو آزمائش سے گزرنا پڑا تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یاد رکھیں آپ سب لوگ، اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش کیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈال دے گا؟ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی کیوں مشکلیں ڈال دی؟ ہماری زندگی ہی کیوں مشکلات کا شکار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تمہیں اللہ جنت میں داخل کر دے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر آزمائش ہی ڈال دے؟ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے آزمائش بھی ضروری ہے، اللہ کا ٹیسٹ بھی ضروری ہے، اور اس ٹیسٹ کو پاس کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم سے پہلے کی قومیں تھیں، جو تم سے پہلے کے لوگ تھے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی آزمائش تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آزمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ جیسے جیسے نیکیاں کرتے جائیں گے، نیکیوں میں بڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی جائیں گی۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچیے گا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا میں مومن کی آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے۔ اگر وہ اس راستے میں آنے والی تمام مصیبتوں اور مشکلات کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ سچا ہے اور وہ مومن ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ تمام کی تمام مشکلات اس کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہم پہلے ہی آزمائش پہ ڈر کے ہاتھ چھوڑ کر واپس بیٹھ جاتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ہے ہی گناہ گار، اسی وجہ سے اتنی آزمائش اتنی مشکلوں میں پڑا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں مستہم البأساء والضراء، ان کو تنگدستی اور تکلیف پہنچی، یعنی ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، وہ فاقوں میں مبتلا ہوئے، انہیں مختلف بیماریوں نے گھیر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا، اور وہ بری طرح ہلائے گئے، یعنی قتل و غارت، خانہ جنگیاں، جلا وطنی، مال لوٹ لینے اور دیگر نقصانات کے ذریعے انہیں دہشت میں مبتلا کیا گیا۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک لگائے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ہم
کافروں کی تکلیفوں سے تنگ آ چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے، لوہے کے کنگھے ان کی گوشت پہ دھنسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں میں پھیرے جاتے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ ایمان، یہ اسلام بھی کمال کو پہنچے گا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، لیکن راستوں کے پرامن ہونے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یہ صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا، یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ اتنی آزمائشوں کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان سے نہیں پھرے۔ آج ہمارے ایمان یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے KFC کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے ان ڈرنکس کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے ہم ان یہودیوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو سوچئے ہم لوگ کس نہج پر، کس پیمانے پر اور کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر سوچئے کہ اگر آپ کو اور مجھے، اگر ان آزمائشوں میں سے کسی ایک بھی آزمائش میں، خدا نہ کرے، اللہ ہمیں سے کسی ایک کو بھی ایسی آزمائش میں مبتلا کر دے، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمارے تو ایمان ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہم تو آسائشوں کے پلنے والے ہیں، ہم تو ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں کر سکتے، پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ صحابہ کرام نے جب نبی پاک سے کہا تو نبی پاک نے ان کے دل کو آسرا دیا کہ اللہ نے تو تم سے پہلے امتوں کو اس سے بھی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ صحابیوں کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان لے کہ صبر کرنے والے کون ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے بھی آزمایا کہ دیکھیں کس کے دل میں جہاد کیا، جہاد کرتے کرتے مر گیا، اور اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی کھوٹ آیا تو اس کا شہید ہونا بھی، اللہ اس کو بھی شہید کا درجہ نہیں دے گا۔ صرف اپنے دلوں کو ٹٹولیے کہ آج ہم کہاں موجود ہیں اور ہمارے دلوں کے ایمان کہاں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی؟ یعنی وہ اپنے دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے تھے اور اس سختی سے جلد نکلنے کی دعائیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ جنت کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوا۔ یسألونک ماذا ينفقون، اب وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو قل ما انفقتم من خیر، کہ جو کچھ بھی آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی نفلی صدقات کن لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کن پر خرچ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، سیدنا عمرو بن جمعو جو ہیں وہ بہت زیادہ مالدار تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس میں خرچ کرنے کی جگہیں بتا دی گئیں۔ یہ آیت نفلی خیرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ پر، والد پر، بہن پر، بھائی پر، پھر درجہ بدرجہ قریبی عزیزوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا خرچ کرنے کا حکم والدین پر کیا گیا ہے کہ اپنے مال میں سے سب سے پہلے والدین پر خرچ کرو۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر شوہر ہے تو وہ صرف ہم پر خرچ کرے، شوہر ہے تو صرف بچوں پہ خرچ کرے، اور ہم بیٹیاں بھی
ہم بیٹیاں بھی جو ہے وہ بھی اپنے مال میں سے بھی اپنے والدین کو اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے، لیکن ان والدین کا بھی آپ پر حق ہے، اپنے والدین پر اپنے مال میں سے خرچ کیجئے۔ شوہر کے مال کی بات نہیں کر رہی، آپ کے مال کی بات کر رہی ہوں کہ اپنے مال میں سے اپنے والدین پر خرچ کیجئے۔ آپ کا مال کیا ہے؟ جو آپ کی ملکیت ہے، جو آپ کی کمائی ہے وہ آپ کی ملکیت ہے۔ آپ کے شوہر نے جو آپ کو جیب خرچہ دے دیا وہ آپ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا مال ہے۔ اب جیب خرچی جو آپ کو ملی وہ آپ کی ملکیت ہے، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح خرچ کریں۔ ہم بیٹیاں بھی ایسی عجیب ہیں کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بھی ہمیں عیدی کا انتظار ہوتا ہے کہ ماؤں کی طرف سے عیدی آئے گی، تو ماؤں کو عیدی لے کر خود بھی دیجیے، والدین پر خرچ کرنا سیکھیے۔ اور اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کی بات کی گئی، اس کے بعد یعنی کہ قریبی رشتہ داروں میں بہن بھائی سب سے پہلے آتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو بس وہ بیٹھ ہی گیا کھانے کے لیے، نہیں، یہ بھی ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ بہن بھائیوں میں سے کسی کو غریب اور کسی کو امیر بنا دیتا ہے، یہ آپ کی اور میری آزمائش ہے۔ اور پھر اس کے بعد یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، اور پھر مسافروں پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ جو بھلائی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے خاص ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ جو کچھ بھی تم خیر کرتے ہو، جو تم دوسروں پر خرچ کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کی نیت کیا ہے، یعنی تم کس نیت سے خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے۔ اور صدقہ کب شروع ہوتا ہے؟ صدقہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی ضروریات پوری کر لے۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ذات سے ابتدا کر اور اس پر خرچ کر، اگر اس سے کچھ بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اگر تیرے رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو اس طرح، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے اپنے دائیں اور بائیں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح سے تم پہلے خود پر خرچ کرو، پھر اپنے رشتہ داروں پر، اور اپنے دائیں اور بائیں سب جگہوں پر خرچ کرو۔ سب سے پہلے خرچ اپنے اوپر کرنا ہے۔ اگلی آیت آتی ہے جی کتبہ، اچھا کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں اپنا سارا مال جی ہم کیوں استعمال کریں، ہم صرف غریبوں کو ہی دیں گے۔ آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیں، ان میں پیمند لگا کر پہن لیجیے کیونکہ نبی پاک پہنتے تھے۔ آپ کا لباس ظاہر کرنا چاہیے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے، ایسا نہیں کہ آپ پھٹے ہوئے ساری چیزیں وہ پہنتے رہیں، لیکن آپ کو بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھا لباس پہنے، بہترین لباس پہنے اور صاف ستھرے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کتب علیکم القتال، علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے۔ جہاد کو ان پر فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ ان کو ناپسند کرتے تھے، اور خوف اور ہلاکت کے خطرے کی وجہ سے نفس انسان کو جہاد اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتال خالص نیکی ہے جس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور دشمن پر فتح کی صورت میں مال غنیمت بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو، اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے اس دشواری کے بعد تمہارے لیے آسانی رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا گھر بیٹھنا، تمہارا جہاد میں نہ جانا، اور تمہارے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دشمن کو تم پر غالب کر دے، اور تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے، اور تمہیں شکست اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ بہترین جانتا ہے، وہ غیب کے علم جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ قتال فی سبیل اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے لیے شہادت کے لیے دعا کی۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، جو اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں نا، نبیوں اور رسولوں میں فرق ہے نا، جو رسول ہیں ان میں رسولوں میں سے کوئی شہید نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت لے کر آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت تو سب کی ہی کی تھی،
لیکن یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا، ٹھیک ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، پروٹیکٹ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروٹیکٹ کرتے تھے، حضرت یحییٰ کو پروٹیکٹ کرتے تھے، تو انہوں نے، یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی انہوں نے شہید کیا، تو یہودیوں نے سب سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا۔ یہ وہ بدبخت ترین قوم ہے جنہوں نے نبیوں پر رحم نہیں کیا، تو ہم تو رحم کیا، ہم ان کے سامنے سوائے کیڑے مکوڑے کے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں، برکتوں، نوازشوں اور عنایتوں میں رکھے، ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کو شیاطین کے وسوسوں سے، شیاطین کے چالوں سے محفوظ رکھے۔ رب کائنات ہماری تمام کے تمام اعمال کو اپنے لیے خالص کر دے، اور ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور نفاق سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔